بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں قسط میں حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ جو حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب مدینہ میں ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ دولت تھی، نہ مال تھا۔ ایسے نازک وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ المکرمہ سے آنے والوں کو مدینہ منورہ کے لوگوں کے حوالے کیا، اور آنے والوں میں سے ایک ایک کو، دو کو مدینہ والوں کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کی آپ دیکھ بھال کریں۔ مدینہ والوں نے ان حضرات کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ہر اعتبار سے ان کا تعاون کیا، مدد کی، ان کے لیے ٹھکانہ دیا، گھر دیا، جائیداد میں شریک کیا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے انصار کا لقب دیا۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے کے، اور مکہ سے ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کا لقب دیا گیا۔ مدینہ آنے کے بعد ان حضرات کے سامنے سب سے پہلے جو اہم مسئلہ تھا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر تھی، عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مقیم تھے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، وہاں سے کچھ قریب میں ہی بنو نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک جگہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ مسجد بنانے کے لیے پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ ان یتیم بچوں نے اس زمین کو مفت میں ہی دینے کا ارادہ کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور نہیں کیا۔ ایک انصاری صحابی نے اس زمین کی رقم ادا کی اور وہ زمین خریدی گئی۔ مسجد کی تعمیر کرنے والے کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ ہی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر کیسی تھی؟ کچی دیواریں اور چھت کے لیے کھجور کے تنے جو جن کے ذریعے چھت بنائی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے ازواج کے لیے مسجد سے متصل ہی گھر بنائے، جن کو ہم حجرہ کہتے ہیں، اور پھر مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جس کو ہم صفہ کہتے ہیں، صفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ قیام کرتے تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دن میں جنگل میں جا کر لکڑیاں توڑتے تھے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ رات میں چبوترے میں بیٹھ کر، صفہ میں بیٹھ کر کسی استاد کے پاس لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے۔ اکثر اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کسی علاقے میں کسی داعی کو، کسی مبلغ کو بھیجنے کی نوبت آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو بھیج دیتے تھے۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد اسلام پر، مذہب پر عمل کرنے کے لیے ایک طرح کی آزادی مل چکی تھی۔ مکہ المکرمہ میں مسلمان نماز بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ المکرمہ میں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 2 رکعتیں فرض تھیں، لیکن جب یہ حضرات مدینہ آئے تو 2 رکعت کی بجائے اضافہ کیا گیا اور 4 رکعت کی گئی۔ البتہ مغرب کی نماز اور فجر کو اسی حالت پہ برقرار رکھا گیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نماز کے لیے، بلانے کے لیے کیا صورت اور کیا شکل اختیار کی جائے اور کیا نشانی رکھی جائے، اس سلسلے میں مشورہ کیا گیا تاکہ سارے لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے۔ دیگر مذاہب میں عبادتوں کو بلانے کے لیے اپنے اپنے طریقے تھے، لیکن سارے طریقوں کو چھوڑ کر انسان کی جو فطرت کی آواز ہے اس کو منتخب کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جو اذان کے الفاظ ہیں اس کو جو ہے طے کیا گیا، اور اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔